السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں غلطی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور وہ درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جناب آج ہم بات کریں گے 22 اگست آج ہے، اور 22 اگست کراچی کے لیے بڑی اہم ہے، خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں کے لیے بہت اہم ہے، ایم کیو پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ اور 22 اگست کو کیا ہوا تھا جی؟ 2016 کی میں بات کر رہا ہوں، اور 2016 یعنی 22 اگست 2016 کو کیا ہوا اس پر ہم بات کریں گے۔ وہاں ایم کیو کہ لوگ کیوں موجود تھے کراچی پریس کلب پر، اور وہاں کیوں وہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تازہ مرگ بھوک ہڑتال، اور پھر ایسا کیا ہوا۔ ایم کیو کی صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے ہم آپ کو کہ جناب اس وقت کیا سچویشن ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو جو موجودہ ایم کیو ہے، یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، یعنی 22 اگست سے پہلے یہ صرف متحدہ قومی موومنٹ تھی، اب ایم کیو پی بن گئی ہے، یعنی کہ پاکستان کا بھی اضافہ کیا ہے نام کے ساتھ۔ تو بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواں یوم تاسیس موجودہ ایم کیو کا یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ 23 اگست کو بنی ہے، اور لیکن ایم کیو اگر 84 والی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ان کو بات کرنی چاہیے، کیونکہ 84 والی ایم کیو کی بات تو آفاق احمد صاحب بھی کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہے۔ اور یاد ہوگا آپ کو، بلکہ اس پر بھی سناتا ہوں آپ کو سٹوری، کہ سید غنی صاحب نے ایک الزام عائد کیا ہے سید مصطفیٰ کمال پر کہ 7000 دکانیں انہوں نے نیو کراچی نالے پر بنوائیں، اور ہم ایکشن لینے گئے تو ایم کیو عدالت چلی گئی۔ اس کا جواب بھی دینا چاہیے ایم کیو کو، کس حد تک یہ الزام درست ہے، خبر پڑھ رہا تھا میں یہ۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا ہے موجودہ بارش میں جو کراچی ڈوبا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں مت کریں کہ تھوڑی سی بارش ہوئی، 300 ملی میٹر بارش ہوئی، حالانکہ ہم نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی میں 600 نالے لگ بھگ موجود ہیں، 46 نالے کے ایم سی کے پاس ہیں، اور 524 نالے ٹاؤنز کے پاس ہیں۔ اور فاروق ستار صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ فاروق ستار PSO2 گورنر ہیں، یعنی کہ وہ گورنر کے اردلی کہہ لیجئے، PS2 کیا مطلب اس بات کا، سیکرٹری کہہ لیجئے، وہ اس طرح کا طنز کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ سی ایم صاحب سے ایک سوال پوچھا ایک صحافی نے، اور انہوں نے کہا کہ لندن گئے ہیں زار صاحب، اور ویسے بھی لندن کی یاد بہت آتی ہے گورنر صاحب کو، کیونکہ یاد ہوگا آپ کو گورنر صاحب بہت ساری تقریبات میں یہ کہتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوئی ان کی کہ بھائی والے آ رہے ہیں، بھائی آ رہے ہیں، بھائی آ رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں مسلسل وہ کر رہے تھے۔ لیکن پھر وہ فیصل باوڈا صاحب کے بقول کے سافٹ ویئر ان کا اپڈیٹ کر دیا گیا، نٹ بولٹ کس دیے گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب میں تو ایک پورے پاکستان میں سب کو بھائی کہتا ہوں۔ تو بھائی آگے سے مراد یہ تھا کہ یہی لوگ، یعنی فاروق بھائی آ رہے ہیں، عام لوگ آ رہے ہیں، پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں، KPK سے لوگ آ رہے ہیں، مطلب یہ کیا دلیل پیش کی؟ اس سے آپ یقیناً سارے لوگ بہت مطمئن ہو گئے ہوں گے، ورنہ محظوظ تو ضرور ہوئے ہوں گے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں گورنر صاحب بھی مسلسل کر رہے ہیں، اور گورنر صاحب ایک بار پھر ایک طرف دیکھیے، ایک دن قبل فاروق ستار صاحب نے استعفے کا مطالبہ کیا میئر کراچی سے، اور اگلے دن گورنر صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی اختلاف نہیں، دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کرنی چاہیے، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے تو جب بھی مرتضیٰ وہاب کو کوئی کام کا فوراً لبیک کہہ دیا۔ یار یہ باتیں پھر آپس میں بھی کر لیا کریں نا، فاروق ستار صاحب کو پریس کانفرنس نہیں کرنی پڑتی، یا دیگر جو لوگ ساتھ موجود تھے ایم کیو پاکستان کے جو سینئر لیڈرشپ تھی ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنی پڑتی، آپ بلا کر سمجھا دیتے کہ جناب میرے ساتھ کوارڈینیشن میں وہ لوگ موجود ہیں، جب بھی کوئی کام کہتا ہوں فوراً ہو جاتا ہے۔ تو اس دن گورنر صاحب آپ کو بھی کام کہہ دینا چاہیے تھا ان کو کہ بارش ہونے والی ہے جناب، محکمہ موسمیات کی اطلاع دے چکا۔ تو مرتضیٰ وہاب صاحب سڑکوں پر رہیے گا، آپ بھی، آپ کا عملہ بھی، لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ جو تنخواہ لیتے ہیں وہ انہی لوگوں کی تنخواہ ہے جو بارشوں میں پریشان ہو رہے ہیں، خجل خوار ہو رہے ہوتے ہیں، جو ڈوب رہے ہوتے ہیں، ان کی گاڑی موٹر بائک بند ہو چکی ہوتی ہے، جو اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ 17 آدمی مر گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تمام باتیں پوچھنی چاہیے۔ لیکن بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو تنقید کر ہی نہیں رہے، اور فاروق ستار صاحب نے کیوں کہا میئر صاحب سے کہ استعفیٰ دیں؟ پھر وہ آپس میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے اس طرح کی بھی، جہاں باقی ماشاء اللہ کوارڈینیشن زبردست قسم کی آپ کرتے ہیں، وہاں یہ بھی ہونی چاہیے تھی۔ لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ کیا کہیں۔ اچھا جی، میں اس سے پہلے آگے بڑھوں اور جو 22 اگست 2016 کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا سناؤں آپ کو، میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے جی تختہ الٹ گیا۔ ایک زمانے میں
بہت سارے لوگ آج کے، آپ اگر نوجوان ہیں تو شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ 91 میں کیا ہوا تھا. چلیں ہفت روزہ تکبیر سناتے ہیں ہم آپ کو. ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر الکرم اسکوائر پر باغی گروپ کا قبضہ. عامر خان نے مرکزی دفتر پر قبضہ کیا. منصور چاچا نے لائنز ایریا، آفاق احمد، طارق نظامی، عزیز چاچا اور حامد پیا نے لانڈی، کورنگی اور ملیر سے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا، یعنی کہ ان علاقوں کو فتح کر لیا. یہ 91 میں ہفت روزہ تکبیر کی ہیڈ لائنز تھیں، اوپر باہر جو سربک تھا، کور جسے کہتے ہیں آپ، اس پر ہی لکھا گیا تھا. یہی بحث آج تک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہفت روزہ تکبیر جو ہے یہ صلاح الدین صاحب کا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کا بڑا قریبی تھا ان کا. تو اس زمانے میں یہ کہا گیا کہ مرکزی دفتر پر عامر خان نے، جبکہ لائنز ایریا میں فلاں نے فلاں 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 نے فتح کر لیا، دہشت گردوں کا صفایا کر دیا. دہشت گرد کون تھے؟ یعنی کہ ایم کیو ایم، یعنی کہ آج کی متحدہ قومی موومنٹ. آج کی تو خیر میں نہیں کہوں گا، پاکستان کا اضافہ ہو گیا. متحدہ قومی موومنٹ یعنی بانی متحدہ والی جو ایم کیو ایم تھی اس زمانے میں، ان کے بارے میں کہا گیا تھا دہشت گردوں کو انہوں نے صفایا کر کے پورے کراچی کو فتح کر لیا، اور اب ان کے پاس ہے. یعنی کہ ایم کیو ایم، اس لیے آج آفاق مصعب بھی کہتے ہیں کہ جو 84 والے ایم کیو ایم تھی، یعنی کہ مہاجر قومی موومنٹ، وہ تو میرے پاس ہے. یہ تو پہلے متحدہ بنی متحدہ قومی موومنٹ، اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بھی اضافہ ہو گیا ہے 22 اگست 2016 کے بعد سے. اچھا، اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر 23 اگست کو جس طرح یہ ہیڈ لائنز ہیں کہ اس زمانے میں کیا کچھ ہوا، تو 23 اگست کی بھی ہیڈ لائنز ہونی چاہیے کہ پھر کیا ہوا. پھر آپ کو دیکھ لیں بھائی، پریس کانفرنس جو فاروق ستار صاحب نے کی، وہ ساری لیڈرشپ موجود تھی. اس میں چند نام تھے، بتانے کا مقصد یہ ہے، اس میں چند نام تھے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کو سوائے کر کے، اور کراچی پورا ان کے ہاتھ میں آ گیا. تو 23 اگست کو تو سب ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا جی اب پارٹی یہیں سے چلے گی بھائی، اب کوئی لندن سے رابطہ نہیں ہوگا، اب کوئی بات نہیں ہوگی، اب جو کچھ ہوگا یہیں سے ہوگا. یہ کہنے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح جوتیوں میں دال بڑھتی نظر آئی ہمیں. پھر گروپنگ ہو گئی جناب، فاروق ستار صاحب ادھر چلے گئے، فلاں ادھر چلے گئے، وہ ادھر چلے گئے، اور بہت ساری چیزیں پھر ہوتی رہیں. لیکن اس سے پہلے پی ایس پی بن چکی تھی، یعنی 22 اگست 2016 سے 2016 کو ہی، لیکن 3 مارچ 2016 کو پی ایس پی بن چکی تھی. 4-5 ماہ ان کو ہو چکے تھے پاکستان آئے ہوئے، اور پھر وہ پارٹی بنی، اور پھر وہ انتخابات میں حصہ لیا، نہیں جیت سکے. پھر بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا، ایک کونسلر بھی نہیں جیتا، لیکن پھر وہ واپس آ گئے ایم کیو ایم میں شامل ہو گئے. تو کس ایم کیو ایم میں؟ جو 22 اگست کے بعد چل رہی ہے، جن کے لوگوں نے یہ کہا، بلکہ گورنر صاحب نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم والوں نے کہا کہ ہم نے تو مائنس کر دیا، ہم نے چھوڑ دیا ہے بانی متحدہ کو. اچھا، آج میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ فہیم صدیقی صاحب نے بھی یہ کہا کہ اب کی ایم کیو ایم اور اس ایم کیو ایم میں کیا فرق ہے 22 اگست سے پہلے کی. بہت بے شمار الزامات تو ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں، سب پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن اس زمانے میں جب کہا گیا کہ بھوکے ننگے آئے ذوالفقار مرزا نے، پھر کیا ہوا کراچی میں؟ ہڑتال ہوئی، لوگوں نے آواز بلند کی. آج اس ایم کیو ایم جو 22 اگست کے بعد ہے، آج کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے کہہ دیتا میں مہاجروں کو جلا دوں گا، خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا اس کو، کوئی کچھ نہیں کہتا. یار احتجاج تو کر لیتے کم از کم، اتنا ہی ڈر لگتا ہے. اگر اگلے دن احتجاج کر لیتے، اسی دن احتجاج کر لیتے کہ جناب یہ پوری قوم کو گالی دی، اس شخص نے دھمکی دی ہے کھلی ہے. تو یہ فرق ہوا. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں 22 اگست کے بعد یہ فرق آیا کہ اب آپ کو کھڑے ہو کر گھر پہ کہہ رہے ہوتے ہیں مہاجروں کو جلا دیں گے. اور اب میں تعصب نہیں پھیلا رہا، جس شخص نے یہ شرپسندی کی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. اگلے دن ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے 2 دن بعد وہ کہہ رہا ہے، وضاحت دے رہا ہے کہ یہ اچھا میں نے اگر بول دیا تو غصے میں. نہ مہاجر قوم کو کسی کے بارے میں یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ ہم ان کو جلا دیں گے پوری قوم کو، نہ کسی اور کوئی حق پہنچتا ہے. جیسی بھی اس وقت یہ ایم کیو ایم موجود ہے، کم از کم بولنا تو چاہیے یار، گونگے کیوں بن جاتے ہیں. پھر حافظ نعیم نے کہا ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم ہے. یہ داغ نہیں تھا پہلے ایم کیو ایم کے اوپر، اس کو بہت سارے لوگ داغ کہتے ہیں. وجہ اس کی داغ کی کیا ہے؟ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ تو پاکستان کی ہے نا. پھر داغ کس بات کا ہوا؟ وہ یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ سیاست میں اپنے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے جناب تعلق نہیں، تو لوگ راغب ہوتے ہیں آپ کی جانب. اور کراچی کے ووٹر اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں، یہ ایوب صاحب کے دور سے لے کر کے دیکھ لیجیے ضیاء صاحب کے دور تک.
تو بہرحال پھر مشرف صاحب کے دور میں بھی یہی ہوا، لیکن بہرحال آپ کے سامنے رکھنے کی یہ باتیں ہیں۔ تو آج ایم کیو ایم اجرک والی نمبر پلیٹ، ہمیں اعتراض نہیں ہے، اجرک ثقافت ہے ان کی، ہم بھی عزت کرتے ہیں، لیکن زبردستی سے تھوپی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم نے کیا جواب دیا بھائی اس کا؟ گورنر صاحب کا کچھ اور جواب ہے، فاروق صاحب کا کچھ اور جواب ہے، لیکن چلتی گورنر کی۔ اچھا، زبردستی لوگوں کو کہا جا رہا ہے، پھر کوئی جلانے کی بات کرتا ہے، کوئی اگر ڈمپر کے لیے آواز اٹھا لے، جس طرح ہمارے بچے مر رہے ہیں، بھائی مر رہے ہیں، بہنیں شہید ہو رہی ہیں، میں تو کہوں گا اس پر کس نے آواز اٹھائی؟ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے آفاق احمد صاحب نے وہاں کی کمیونٹی کی طرف سے آواز اٹھائی، پکڑے گئے، لیکن باقی لوگ کیوں آواز نہیں بلند کر رہے؟ متحدہ قومی کمیونٹی جس کے 22 MNAs ہیں یار، جس پارٹی کے 22 MNA ہوں اور پھر کوئی زیادتی کر جائے ان کے شہر میں، شہر کے لوگوں کے ساتھ ایسی تیسی کر دیں، وہ تو اسمبلی میں ہنگامہ برپا کر دیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں بھائی۔ یہ فرق پڑا ہے جناب، لوگ کہتے ہیں یہ فرق پڑا، بلکہ میں بتاؤں آپ کو، جہاں اتنی ساری میں نے خبریں میں تفصیل سے جانا نہیں چاہ رہا کیونکہ ویلوگ لمبا ہو جائے گا، جاتے جاتے صرف اس کمنٹ پہ میں ختم کروں گا۔ کراچی کے معروف صحافی سید فیصل حسین نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کسی حد تک کراچی والوں کے لیے غیر متعلقہ ہو چکے ہیں۔ اہل کراچی اپنی موجودہ بربادی کا ذمہ دار پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں کو سمجھ رہے ہیں۔ موجودہ اہل کراچی اپنی موجودہ بربادی کا ذمہ دار ان دونوں پارٹیز کو سمجھ رہے ہیں۔ لوگ غیر متعلقہ ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ ایم کیو ایم، اس والی ایم کیو ایم سے بھی اگر امیدیں لوگ نہیں رکھ رہے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے نام پہ آج بھی ووٹ پڑ رہا ہے، نواز شریف صاحب الگ ہو جائیں پارٹی سے ووٹ نہیں پڑے گا نون لیگ والوں کو، شین لیگ بنا کے دیکھ لیں آپ، کیونکہ شخصیت میں پاکستان کا ووٹ ڈالا جاتا ہے۔ تو ایم کیو ایم نے بہت سارے لوگوں نے 1 2 3 کہنے کی کوشش کی، 3 2 1 کہتے رہے، خاموش رہنے کی کہتے رہے، بننے کی کوشش کرتے رہے بھائی، نعرے لگاتے رہے، چال ڈھال اپنائی ہے، لیکن کیا کریں، لوگوں کو زبردستی تو نہیں کہہ سکتے نا آپ، اپنی طرح راغب زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کوئی لیڈر اٹھے ایسا کراچی سے سامنے آئے کہ لوگ سب اس کی طرف جڑ جائیں تو ہی کچھ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو فیصل بھائی نے جملہ کہا ہے نا، غیر متعلقہ ہو چکے ہیں یہ دونوں پارٹیز، یہ بہت 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 بڑی بات ہے، اس پہ غور کیجیے گا، اور جو صورتحال ہے پھر آپ کو سمجھ میں آنا بآسانی شروع ہو جائے گی۔ بہرحال یہ اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں ایک دوسرے کے لیے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسانیاں ایک دوسرے کے لیے کیا کیجیے، مشکلات میں اضافہ مت کیا کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میری اجازت، اللہ کے بعد۔